बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा अदील हूँ। आज मैं बात करूँगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिंध और बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा में किसकी तलाश है? कौन वो सियासी रहनुमा हो सकता है, कौन सी वो सियासी जमात हो सकती है कि जो मुस्लिम लीग नून को खैबर पख्तूनख्वा से सहारा दे सकती है, या कौन सी वो जमात है कि जो मुस्लिम लीग नून का सहारा ले सकती है? ज़्यादा इम्कान खैबर पख्तूनख्वा में अगर बात की जाए तो जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून की कुर्बत का है। इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है सीट एडजस्टमेंट की सूरत में। आपने देखा कि सिंध में क्या किया मुस्लिम लीग नून ने, MQM को साथ मिलाकर, और बलूचिस्तान में क्या किया बाप को गले लगाकर। अब दस्ते शफ़क़त जो है वो बिल्कुल नवाज़ शरीफ के सर के ऊपर है, मुस्लिम लीग नून के सर के ऊपर है। बबांग दोहल ये कहा जा रहा है कि जी नवाज़ शरीफ चौथी मरतबा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। पंजाब में असल मार्का होगा, और पंजाब में ही आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो तो थोड़ा हल्का फुल्का बात कर लेते हैं, लेकिन अभी तक आसिफ अली ज़रदारी ने खुलकर वो बात नहीं की कि जो बात वो जब करेंगे तो फिर एक भूंचाल आ जाएगा, और वो पंजाब की हद तक होगा। अब खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में दो सियासी जमातें, बल्कि तीन सियासी जमातें एक दूसरे के करीब आकर जो इम्कानात पैदा करेंगी, वो इम्कानात इन तीन सियासी जमातों के लिए हथियार साबित हो सकती हैं। कैसे? जब मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार की बात की जाती है और मुस्तक़बिल के हवाले से बात की जाती है कि जी मुस्तक़बिल मुस्लिम लीग नून का है, तो फिर ज़ाहिर है कि इसमें ज़्यादा किरदार पंजाब का होगा। पंजाब बड़ा सूबा है। पंजाब से जो पार्टी अक्सरियत लेती है कौमी असम्बली की नशिस्तों की सतह के ऊपर, तो वो फिर वफाक में बरसर इक़्तिदार आ जाती है। अब मुस्लिम लीग नून को पंजाब में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो दरपेश है PTI का। PTI अगर मैदान में होती है, माइनस इमरान खान अगर नहीं होता इलेक्शन में, अगर माइनस तहरीक इंसाफ नहीं होता, तो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। और इस चैलेंज का और इस कमज़ोरी का ज़रदारी साहब को बहुत अच्छी तरह पता है। ज़रदारी साहब अगर कहने वाले ये कहते हैं, और बहुत दूर की कौड़ी जो लाने वाले लोग हैं और जो अंदर के की ख़बरों से वाकिफ़ हल्के हैं, उनके मुताबिक अगर ज़रदारी वार करेंगे तो फिर वो पंजाब में करेंगे, और पंजाब में वो फिर करीब आएंगे PTI के। फिर ये कैसी एक गेम होगी? पाकिस्तानी सियासत है, पाकिस्तानी सियासत में आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है। कल के दुश्मन आज के दोस्त हो सकते हैं, कल के दोस्त आज के दुश्मन हो सकते हैं। तो ये जो एक सिलसिला है, अच्छा इसी तरह की कुर्बत हम खैबर पख्तूनख्वा में भी देख सकते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन। सियासी मुबसरीन ने बड़ा कुछ निकालने की कोशिश की थी उस ताज़ियती मुलाकात से जो असद कैसर की सरबराही में एक वफ़द गया था मौलाना फजल रहमान से मिलने, उनके खुशदामन के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार करनी। ये बज़ाहिर ताज़ियत थी, लेकिन बज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अंदर खाने कुछ और होता है। और ये जो एक कुर्बत का इम्कान हमें नज़र आता है, यहाँ पर भी खैबर पख्तूनख्वा में भी इस इम्कान को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तानी सियासत में बार बार इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट कहे कि वो न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल तो नहीं है। ज़ाहिर है, आपको पता है बबांग दौल सियासी जमातें जिस तरीके से कर रही हैं, और जिस तरीके से मुख्तलिफ़ इलेक्टेबल्स जो हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है, और अदालतों में क्या हो रहा है वो भी आपके सामने है। और फिर ख़ुद सियासी जमातें क्या चाहती हैं, किस किस्म के उनके मुतालबात हैं, किस किस्म के उनके गिले शिकवे होते हैं। और जितना जो सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करती है, उतना वो सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट की कुर्बत हासिल करना चाहती है। तो एक इम्कान, और एक इस इम्कान को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की जो मैंने इस्तिलाह इस्तेमाल की है, वो ये है कि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में इस्टेब्लिशमेंट के जो इरादे हैं वो बड़े नेक हैं परवेज़ खटक और महमूद ख़ान की जमात के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के लिए। और ये तासुर भी है कि इस नई सियासी जमात को बहुत ज़्यादा स्पेस दिया जा रहा है। इसके साथ यानी जिस तरह इस्तेहकाम पार्टी है पंजाब में, इसी तरह PTIP है खैबर पख्तूनख्वा में। और जो भी बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, या आजकल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना भी करे और परवेज़ खटक साहब के साथ जा मिले, वो पाक साफ़ हो जाता है।
اس کے خلاف پھر FIR بھی نہیں ہوتی، اس کے خلاف پھر چھاپے بھی نہیں لگائے جاتے، اس کو پھر گرفتار بھی نہیں کیا جاتا، اور وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہو جاتا ہے۔ یہ تاثر جو ہے اس چیز کو بڑھاوا دیتا ہے کہ جی یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے، اور تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے حق میں کیا کرنا چاہتی ہے، اور یہی چیز ہے اور یہی خوف ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کو بھی اسی چیز کا خوف ہے، مسلم لیگ نون کو بھی اسی چیز کا خوف ہے، JUI کو بھی۔ اب اس چیز کا توڑ اسی میں ہے کہ مسلم لیگ نون قربت بڑھائے، رابطوں میں اضافہ کرے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ نواز شریف نے فون کیا مولانا فضل الرحمان کو۔ اب ظاہر ہے کہ اس فون میں تو انہوں نے خیریت بھی دریافت کی ہوگی مولانا صاحب سے، ان کی جو ان کا جو سلسلہ ہے اور جو مصروفیات ہیں اس حوالے سے بھی، اور مصروفیات ظاہر ہے کہ ایک سیاستدان کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں۔ ایک سیاستدان کی مصروفیات ساری وہ ہوتی ہیں جو ہم اور آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، سیاسی مصروفیات۔ اس میں دیکھیں سندھ میں زیادہ کردار تو ہے نہیں، لیکن کچھ ہلکے، کچھ جیسے لاڑکانہ، جیسے کچھ اضلاع ایسے ہیں کہ وہاں پر جمعیت علماء اسلام کا بھی ووٹ بینک ہے، کراچی کے اندر بھی ہے۔ کراچی میں بہت بڑے بڑے مارچ بھی کیے ہیں جمعیت علماء اسلام نے۔ پنجاب میں شاید زیادہ نہیں ہے، لیکن بلوچستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام حکومتوں میں شامل رہی ہے، اور پھر اس کا جو ایک بنیاد ہے JUI کی، وہ تو خیبر پختونخوا ہے۔ یہ سارا تکیہ اگر کوئی جمعیت علماء اسلام کسی صوبے کے اوپر کرتی ہے تو وہ خیبر پختونخوا ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ زیادہ امکان اسی کا ہے کہ مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام آپس میں اتحاد کر لیں، انتخابی اتحاد، اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ اب عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی ہے؟ یہ باقی جماعتوں کو آپ دیکھ لیں تو ان کا ایک کلیئر ایک پالیسی ہے، اعلان تو شاید کسی بھی سیاسی جماعت نے واضح طور پر نہیں کیا، لیکن پاکستان پارلیمنٹیرین جو ہے، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کو کوئی قبول نہیں کر رہا۔ یہ بہت زیادہ حیرت کی بات تھی جب مولانا صاحب کے ساتھ وفد ملا تحریک انصاف کا، لیکن اس میں سے یہ نقطہ جو ہے خاصا قابل غور ہے کہ اس ملاقات کو بھی، اور اس کے بعد جو ایک آنے والے دنوں میں مزید رابطے ہوں گے، ملاقاتیں ہوں گی، تو ایک بہت بڑا سرپرائز جو ہے وہ اس صوبے سے ملنے والا ہے، اور شاید وہ سرپرائز صرف بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جائے، یا اس سرپرائز کو شاید ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے کہ جی آپ نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کسی سیاسی جماعت کے حق میں تو ایسا نہیں ہے، اس مرتبہ ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا، اس مرتبہ مینڈیٹ کو چوری نہیں ہونے دیا جائے گا، مینڈیٹ کو اٹھا کر کسی کی جولی میں نہیں رکھنے دیا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس یہ والا آپشن ہے تو پھر ہمارے پاس یہ دوسرا والا آپشن ہے، اور یہ جو دوسرا والا آپشن ہے اس میں ظاہر ہے کہ پھر لوگوں کے لیے بھی بہت حیرت والی چیزیں ہوں گی، لوگ بھی بڑا حیران ہوں گے، خود ان سیاسی جماعتوں کے کارکن بڑا حیران ہوں گے جو نظریاتی طور پر، فکری طور پر ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ اب جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جب PDM کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو PDM اور اس کی جو اتحادی جماعتیں تھیں حکومت میں، تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کا سلسلہ شروع کر دیا، جیسے مثال کے طور پر جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی۔ اب جمعیت علماء اسلام نے تو یہاں اپنی سیاسی سرگرمیوں کا تقریباً آغاز کر دیا ہے۔ ایک بہت بڑا اجتماع کیا مفتی محمود کانفرنس کے نام پہ، جو ایک اجتماع پشاور میں ہوا، اور 16 تاریخ سے پشاور سے ہی نوشیرہ سے آغاز کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، اور نوشیرہ پرویز خٹک کا حلقہ نیابت ہے۔ یہاں پر ظاہر ہے کہ جب انہوں نے یہاں سے آغاز کیا ہے، اور یہ شمولیتی جلسے ہیں، پھر 17 کو یعنی جمعے کو پشاور میں ایک بہت بڑا وزیر باغ میں شمولیتی جلسہ ہوگا۔ سابق ضلع ناظم عمر خان اور ملک نور رحمان جو عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق ہے جن کا، وہ شامل ہو رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے اندر، اور اس کے بعد یہ سلسلہ پھر طویل ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے امیر حیدر خان ہوتی، سردار بابک، میر افتخار حسین اور ایمل ولی خان خاصے سرگرم ہیں۔ ایمل ولی خان کو تو خبروں میں رہنے کا فن بھی آتا ہے، اور پھر وہ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جی بہت دنوں تک، بہت کئی ہفتوں تک سوشل میڈیا پر بحث چڑی ہوتی ہے، اور یہ فن جو ہے اس کو پازیٹیو انداز میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو پارٹی کے حق میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسفندیار ولی خان صاحب کو بھی باہر آنے کی ضرورت ہے، اور ان کو اگر وہ باہر نہیں آ سکتے تو کم از کم وہ رابطوں کے ذریعے، ٹیلی فونک رابطوں کے ذریعے جو ہے، یا
گھر میں بیٹھ کر آن لائن خطاب کے ذریعے ان کی ریکارڈڈ جو خطاب ہیں، جس طرح سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یا دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے، تو وہ سلسلہ وہ کر سکتے ہیں. کم از کم اپنے کارکنوں کو یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ اسفندیار ولی خان جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، بیمار ضرور ہیں، علیل ہیں، لیکن وہ سیاست سے پوری طرح کنارہ کش نہیں ہوئے. تو یہ امکانات جو ہیں، یہ اگر واقعی میں ایسا ہی ہے جیسے میں نے بات کی ہے، اگر یہ عملی شکل میں سامنے آتے ہیں تو پھر اس پر بھی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے. فی الحال اگر خیبر پختونخوا سے مسلم لیگ نون کو کسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے تو وہ اولین جو اس کی ضرورت ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے. اس کے بعد دوسری اگر کوئی جماعت ہو سکتی ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے ذرا قریب جا سکتی ہے تو وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک سلسلہ ہے وہ آصف علی زرداری کے بیان کا یا ان کے رد عمل کا منتظر ہے. وہ جب کھل کے سامنے آئیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ پنجاب میں زرداری صاحب کیا کھیل کھیل سکتے ہیں اور وہ بلوچستان میں کیا کھیل کھیل سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں تو ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی میں اتنا دم خم نہیں ہے، لیکن پھر بھی بلاول بھٹو زرداری کو امیدیں ہیں، اس لیے وہ خیبر پختونخوا کے دورے کریں گے اور یہاں خون گرمائیں گے جیالوں کا. اور ہو سکتا ہے یہاں بھی، کیونکہ یہاں پر ایک تو قیادت کا بحران ہے، یہاں پر مستقل صدر ہم نے صوبائی نہیں دیکھا پیپلز پارٹی کا. تو ان کا خواتین بھی خاصا فعال ہے، لیکن ان کو باقی جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی فعال بنانا ہوگا. الیکشن کے دن ہیں اور الیکشن قریب آ رہا ہے. اب الیکشن ہوگا بھی یا نہیں یہ بھی ایک سوال اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جیسے جیسے جب تک 8 فروری کا جو تاریخ ہے وہ اگر موجود ہے، اسی پہ اگر ذہن میں رکھ کے اسی تاریخ کو اگر سیاسی جماعتیں سرگرمیوں کا آغاز کر رہی ہیں اور الیکشن اگر ہوتا ہے تو تب تک کسی طرح کے تبصرے آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور انتظار رہے گا سرپرائز کا. جیسے ہی کوئی سرپرائز آتا ہے تو ہم آپ کو بھی بتائیں گے. پیشگی طور پر کچھ چیزوں سے آپ کا آگاہ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کا بھی ملکی سیاست میں بہت اہم کردار ہے. اور اگر مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی مستقبل اس سیاسی جماعت کا ہے، تو پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پنجاب سے باہر بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا سے اس کو کس قسم کا رسپانس ملتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ رسپانس زیادہ اچھا بنانے کے لیے، زیادہ تگڑا بنانے کے لیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سرگرم ہیں اور ان کی نظریں خیبر پختونخوا کے اوپر بھی ہیں.